السلام علیکم ناظرین، حکومت پاکستان کے رمضان ریلیف پیکیج 2026 کے تحت 9999 CNIC چیک سسٹم اس وقت ملک بھر میں زیر عمل ہے، جس کے ذریعے شہری صرف ایک SMS کے ذریعے یہ جان سکتے ہیں کہ وہ رمضان کے دوران سرکاری راشن سبسڈی کے اہل ہیں یا نہیں۔ یہ ایک اہم عوامی سہولت ہے جس کا براہ راست تعلق مہنگائی، روزمرہ خوراک اور کم آمدنی والے خاندانوں سے ہے۔ اس اہم معاملے پر آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری حصے میں ہم اس سسٹم سے متعلق تازہ وضاحتیں، ممکنہ مسائل اور بالکل واضح رہنمائی فراہم کریں گے۔ اسی کے ساتھ سبسکرائب کرنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ عوامی مفاد سے جڑی درست اور تصدیق شدہ معلومات بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ معاملہ اس وقت اس لیے اہم ہے کیونکہ رمضان کے آغاز سے قبل مہنگائی میں اضافہ، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں اور محدود آمدنی والے گھرانوں کے مسائل واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ رمضان ریلیف پیکیج 2026 کا مقصد انہی مسائل کو کم کرنا ہے۔ 9999 SMS سروس کے ذریعے لاکھوں خاندانوں کو ایک شفاف طریقے سے جانچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر عوام اس طریقہ کار سے لا علم رہیں تو کئی مستحق افراد سہولت سے محروم ہو سکتے ہیں، اسی لیے درست معلومات تک رسائی نہایت ضروری ہے۔ رمضان ریلیف پیکیج 2026 دراصل حکومت کی ایک کوشش ہے جس کے تحت بنیادی خوراک کی اشیاء پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اس پیکیج کا ہدف وہ خاندان ہیں جو پہلے ہی معاشی دباؤ کا شکار ہیں۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث ان کے لیے رمضان کا مہینہ مزید مشکل ہو سکتا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ پیکیج کسی آن لائن درخواست کے بغیر قابل رسائی ہونا چاہیے۔ اسی سوچ کے تحت 9999 SMS سسٹم متعارف کروایا گیا ہے۔ 9999 CNIC چیک سسٹم خاص طور پر ان علاقوں کے لیے بنایا گیا ہے جہاں انٹرنیٹ کی سہولت محدود ہے۔ شہریوں کو صرف اپنے موبائل فون کے میسج ایپ میں جا کر اپنا 13 ہندسوں کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہوتا ہے۔ اس نمبر میں کوئی اسپیس یا ڈیش شامل نہیں کرنا ہوتا۔ اس کے بعد یہ پیغام 9999 پر بھیج دیا جاتا ہے۔ چند لمحوں میں جواب موصول ہو جاتا ہے جس میں اہلیت یا عدم اہلیت کی اطلاع دی جاتی ہے۔ حکام کے مطابق یہ پورا عمل 1 منٹ سے بھی کم وقت لیتا ہے۔ اس سسٹم کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ عام آدمی آسانی سے استعمال کر سکے۔ اس میں کسی اضافی دستاویزات، فارم یا دفتر کے چکر کی ضرورت نہیں۔ تاہم یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جواب آنے میں بعض اوقات نیٹ ورک مصروف ہونے کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے۔ ایسے میں دباؤ ڈالنے کی بجائے دوبارہ کوشش کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس ریلیف پیکیج کے تحت مستحق خاندانوں کو مخصوص یوٹیلیٹی سٹورز اور رجسٹرڈ دکانوں سے رعایتی نرخوں پر اشیاء خرد و نوش فراہم کی جاتی ہیں۔ اس میں آٹا، چینی، گھی، دالیں اور دیگر بنیادی اشیاء شامل ہو سکتی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس سبسڈی کا مقصد رمضان کے دوران گھریلو بجٹ پر دباؤ کم کرنا ہے۔ اس عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم زمینی حقائق یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہر حکومتی اسکیم میں کچھ عملی مسائل سامنے آتے ہیں۔ بعض شہریوں کی شکایت ہے کہ انہیں اہل ہونے کے باوجود منفی جواب موصول ہوا، جبکہ کچھ افراد کو جواب ہی موصول نہیں ہوا۔ متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ ڈیٹا نادرا اور دیگر سرکاری ریکارڈ سے منسلک ہے۔ اگر کسی کا ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں تو اس کا اثر اہلیت پر پڑ سکتا ہے۔ عوام کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سروس کے علاوہ کسی غیر سرکاری نمبر یا لنک پر اپنا شناختی کارڈ نمبر ہرگز شیئر نہ کریں۔ رمضان کے قریب آتے ہی جعلی پیغامات اور فراڈ کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ 9999 نمبر ہی مستند ہے۔ کسی اور ذریعے سے معلومات مانگی جائیں تو محتاط رہنا ضروری ہے۔ درمیانی طبقے کے کئی خاندان بھی اس وقت شدید مالی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اہلیت کا فیصلہ صرف آمدنی پر نہیں بلکہ مجموعی ڈیٹا پر ہوتا ہے۔ اس میں گھریلو حالات، سابقہ ریکارڈ اور دیگر عوامل شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی ایک جواب کو حتمی مایوسی کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ ضرورت پڑنے پر متعلقہ ہیلپ لائن یا سرکاری مراکز سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ رمضان ریلیف پیکیج 2026 کو مرحلہ وار بہتر بنایا جا
رہا ہے۔ موصول ہونے والی شکایات کی بنیاد پر ڈیٹا کی درستگی پر کام جاری ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد تک سہولت پہنچ سکے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ وسائل محدود ہونے کی وجہ سے ہر فرد کو شامل کرنا ممکن نہیں، یہی وجہ ہے کہ اہلیت کا معیار مقرر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ عوام خود بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ غلط معلومات پھیلانے یا غیر مصدقہ دعووں پر یقین کرنے سے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ہر خبر درست نہیں ہوتی، صرف سرکاری اعلامیوں اور معتبر ذرائع پر اعتماد کیا جانا چاہیے۔ اس سے نہ صرف الجھن کم ہوتی ہے بلکہ حقائق واضح رہتے ہیں۔ رمضان ریلیف پیکج جیسے اقدامات کا طویل مدتی اثر یہ ہو سکتا ہے کہ کم آمدنی والے طبقے کو عارضی سہارا ملے، تاہم ماہرین کے مطابق مستقل حل کے لیے مہنگائی پر قابو پانا اور روزگار کے مواقع بڑھانا بھی ضروری ہے۔ ایسی اسکیمیں وقتی ریلیف تو دیتی ہیں مگر اصل مسائل کی جڑ تک جانا بھی اہم ہے۔ اس لیے عوامی آگاہی اور شفاف معلومات کی فراہمی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ درست معلومات ہی عوام کا سب سے بڑا تحفظ ہیں۔ غلط معلومات نہ صرف مستحق افراد کو نقصان پہنچا سکتی ہیں بلکہ مجموعی اعتماد کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صحیح طریقہ کار جان سکیں۔ ویڈیو کو ہمیشہ لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ عوامی مفاد سے جڑی اہم خبریں اور اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، حکومت پاکستان کے رمضان ریلیف پیکج 2026 کے تحت 9999 CNIC چیک سسٹم اس وقت ملک بھر میں زیر عمل ہے، جس کے ذریعے شہری صرف ایک SMS کے ذریعے یہ جان سکتے ہیں کہ وہ رمضان کے دوران سرکاری راشن سبسڈی کے اہل ہیں یا نہیں۔ یہ ایک اہم عوامی سہولت ہے جس کا براہ راست تعلق مہنگائی، روزمرہ خوراک اور کم آمدنی والے خاندانوں سے ہے۔ اس اہم معاملے پر آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری حصے میں ہم اس سسٹم سے متعلق تازہ وضاحتیں، ممکنہ مسائل اور بالکل واضح رہنمائی فراہم کریں گے۔ اسی کے ساتھ سبسکرائب کرنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ عوامی مفاد سے جڑی درست اور تصدیق شدہ معلومات بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ معاملہ اس وقت اس لیے اہم ہے کیونکہ رمضان کے آغاز سے قبل مہنگائی میں اضافہ، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں اور محدود آمدنی والے گھرانوں کے مسائل واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ رمضان ریلیف پیکج 2026 کا مقصد انہی مسائل کو کم کرنا ہے۔ 9999 SMS سروس کے ذریعے لاکھوں خاندانوں کو ایک شفاف طریقے سے جانچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر عوام اس طریقہ کار سے لا علم رہیں تو کئی مستحق افراد سہولت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے درست معلومات تک رسائی نہایت ضروری ہے۔ رمضان ریلیف پیکج 2026 دراصل حکومت کی ایک کوشش ہے جس کے تحت بنیادی خوراک کی اشیاء پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اس پیکج کا ہدف وہ خاندان ہیں جو پہلے ہی معاشی دباؤ کا شکار ہیں۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث ان کے لیے رمضان کا مہینہ مزید مشکل ہو سکتا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ پیکج کسی آن لائن درخواست کے بغیر قابل رسائی ہونا چاہیے۔ اسی سوچ کے تحت 9999 SMS سسٹم متعارف کروایا گیا ہے۔ 9999 CNIC چیک سسٹم خاص طور پر ان علاقوں کے لیے بنایا گیا ہے جہاں انٹرنیٹ کی سہولت محدود ہے۔ شہریوں کو صرف اپنے موبائل فون کے میسج ایپ میں جا کر اپنا 13 ہندسوں کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہوتا ہے۔ اس نمبر میں کوئی اسپیس یا ڈیش شامل نہیں کرنا ہوتا۔ اس کے بعد یہ پیغام 9999 پر بھیج دیا جاتا ہے۔ چند لمحوں میں جواب موصول ہو جاتا ہے جس میں اہلیت یا عدم اہلیت کی اطلاع دی جاتی ہے۔ حکام کے مطابق یہ پورا عمل 1 منٹ سے بھی کم وقت لیتا ہے۔ اس سسٹم کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ عام آدمی آسانی سے استعمال کر سکے۔ اس میں کسی اضافی دستاویزات، فارم یا دفتر کے چکر کی ضرورت نہیں۔ تاہم یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جواب آنے میں بعض اوقات نیٹ ورک مصروف ہونے کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے۔ ایسے میں دباؤ ڈالنے کی بجائے دوبارہ کوشش کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس ریلیف پیکج کے تحت مستحق خاندانوں کو مخصوص یوٹیلیٹی سٹورز
और रजिस्टर्ड दुकानों से रायती नरखों पर अशिया खरदोनोश फराहम की जाती हैं। इसमें आटा, चीनी, घी, दालें और दीगर बुनियादी अशिया शामिल हो सकती हैं। हुकूमत का कहना है कि इस सब्सिडी का मकसद रमजान के दौरान घरेलू बजट पर दबाव कम करना है। इस अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। ताहम ज़मीनी हकायक ये भी बताते हैं कि हर हुकूमती स्कीम में कुछ अमली मसाइल सामने आते हैं। बाद शहरियों की शिकायत है कि इन्हें अहल होने के बावजूद मनफी जवाब मसूल हुआ, जबकि कुछ अफराद को जवाब ही मसूल नहीं हुआ। मुतलका हकाम का कहना है कि डाटा नादरा और दीगर सरकारी रिकॉर्ड से मुंसलिक है। अगर किसी का डाटा अपडेट नहीं तो इसका असर अहलियत पर पड़ सकता है। अवाम को ये भी याद रखना चाहिए कि इस सर्विस के अलावा किसी गैर सरकारी नंबर या लिंक पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर हरगज शेयर ना करें। रमजान के करीब आते ही जाली पैगामात और फ्रॉड के वाकयात भी सामने आते हैं। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि 9999 नंबर ही मुस्तनद है। किसी और जरिए से मालूमात मांगी जाए तो मुहतात रहना जरूरी है। दरमियानी तबके के कई खानदान भी इस वक्त शदीद माली दबाव का सामना कर रहे हैं। इनके लिए ये जानना जरूरी है कि अहलियत का फैसला सिर्फ आमदनी पर नहीं बल्कि मजमूई डाटा पर होता है। इसमें घरेलू हालात, साबका रिकॉर्ड और दीगर अवामिल शामिल हो सकते हैं। इसीलिए किसी एक जवाब को हतमी मायूसी का सबब नहीं बनाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मुतलका हेल्पलाइन या सरकारी मराकज से रुजू किया जा सकता है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि रमजान रिलीफ पैकेज 2026 को मरहलावार बेहतर बनाया जा रहा है। मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर डाटा की दुरुस्ती पर काम जारी है। इसका मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक अफराद तक सहूलत पहुंच सके। साथ ही ये भी कहा गया है कि वसाइल महदूद होने की वजह से हर फर्द को शामिल करना मुमकिन नहीं। यही वजह है कि अहलियत का मेयार मुकर्रर किया गया है। यहाँ ये बात भी अहम है कि आवाम खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। गलत मालूमात फैलाने या गैर मुसद्दका दावों पर यकीन करने से मसाइल बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली हर खबर दुरुस्त नहीं होती। सिर्फ सरकारी एलामियों और मोतबर जराए पर एतमाद किया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ उलझन कम होती है बल्कि हकाइक वाज़ेह रहते हैं। रमजान रिलीफ पैकेज जैसे इक़दामात का तवील मुद्दती असर ये हो सकता है कि कम आमदनी वाले तबके को आर्जी सहारा मिले। ताहम माहिरीन के मुताबिक मुस्तकिल हल के लिए महंगाई पर काबू पाना और रोजगार के मौके बढ़ाना भी जरूरी है। ऐसी स्कीमें वक्ती रिलीफ तो देती हैं मगर असल मसाइल की जड़ तक जाना भी अहम है। इसलिए अवामी आगाही और शफाफ मालूमात की फराहमी बुनियादी हैसियत रखती है। आखिर में ये कहना जरूरी है कि दुरुस्त मालूमात ही अवाम का सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। गलत मालूमात न सिर्फ मुस्तहिक अफराद को नुकसान पहुंचा सकती हैं बल्कि मजमूई एतमाद को भी मुतासिर करती हैं। इसलिए इस वीडियो को दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही तरीका का जान सकें। वीडियो को हमेशा लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि अवामी मफाद से जुड़ी अहम खबरें और अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज।